الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز سامعین، تو میں آپ حضرات کے سامنے 26 جنوری کے موضوع پر کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ جب تک اس ملک کی تاریخ ہمیں معلوم نہ ہو اور ہماری نسلوں کو پتہ نہ ہو تو ہم کسی کے سامنے ڈٹ کر اور کھل کر بول نہیں سکتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں اور بکاؤ میڈیا، دوغلی میڈیا، آج اس نے پورے ہندوستان کے اندر یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہوا ہے۔ اس دیش میں بسنے والا مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ بالکل اس کے الٹا ہے، تاریخ بالکل اس کے برعکس ہے۔ آپ میری باتوں کو غور سے سنیے اور میری باتوں پر توجہ دیجیے اور میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ امید ہے کہ آج ہمارے بزرگوں کی دی گئی قربانیاں ہمارے دل و دماغ میں بس جائے گی، آپ کے دل و دماغ میں اتر جائیں گے، آپ کے دل و دماغ میں بس جائے گی۔ میں کوئی لمبا چوڑا خطاب کرنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ جنگ آزادی کو تاریخ کے آئینے میں ہمیں دیکھنا ہے اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک ہندوستان کو ہم مسلمانوں نے کیا دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس زمانے کو دیکھیے جب یہاں پر انسان تو رہتے تھے لیکن انسانیت کے نام پر داغ تھا، ان کو کھانے کا سلیقہ نہیں تھا، کپڑا پہننے کا طریقہ ان کو معلوم نہیں تھا، ننگے زندگی گزارتے تھے، پتوں پر کھانا کھاتے تھے اور عورتوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، اپنے بیویوں کو زندہ جلا دیتا تھا اور ایسا ظلم، ایسا جبر اس ملک ہندوستان کے اندر ہوتا تھا۔ لیکن جب اس ملک ہندوستان میں مسلمان آیا اور انہوں نے یہاں پر اپنا پاؤں ڈالا اور بسیرا کیا تو ابتدائی دنوں سے، شروع ایام سے ہی، اپنے بسنے کے دن سے ہی اس ملک کو اپنا وطن بنا لیا، اس دیش کو اپنا وطن بنا لیا۔ ساری زندگی یہیں پر رہے، یہیں پر انہوں نے زندگی گزاری اور اسی مٹی کے پیوند بن گئے، اسی مٹی کے اندر دفن ہو گئے، اسی مٹی میں مل گئے۔ چنانچہ 800 سال تک تقریباً مسلمانوں نے اس ملک کے اندر حکومت کی ہے۔ تاریخ کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، تاریخ کی کتاب یہ بات ثابت نہیں کر سکتی کہ 800 سالہ دور میں اس زمانے میں کسی مسلمانوں کے ساتھ، کسی ہندوؤں کے ساتھ، کسی یہودیوں کے ساتھ، کسی عیسائیوں کے ساتھ، کسی دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم کیا گیا ہو۔ جنگیں تو ہوئی ہے، لڑائی تو ہوئی ہے، آپس میں جنگیں ہوتی رہی، لیکن وہ سب کے سب جنگیں سیاسی تھی۔ تاریخ کی کتاب یہ بات ثابت نہیں کر سکتی کہ اس دیش کے اندر آپس میں کھانا جنگی ہوئی ہو یا حکومت کو پلٹنے کا پلان بنایا ہو اور اس کی وجہ یہ ہو کہ مسلمان بادشاہوں نے، مسلمان حکمران نے یہاں پر بسنے والوں پر ظلم کیا ہے۔ یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی ہے، تاریخ کی کتاب اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی ہے۔ آپ تاریخ کی کتاب کو کھنگال کر دیکھ لیجئے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اور برادران وطن سے میں گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ ذرا عقل سے تو سوچو اور دماغ کو تو استعمال کرو کہ 800 سال کا زمانہ کتنا لمبا زمانہ ہوتا ہے، 800 سال کا عرصہ کتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ تو لگاؤ، کیا کوئی حکومت، کیا کوئی سرکار بغیر کسی انصاف کے 800 سال تک چل سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسی حکومت ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کوئی ایسا حکمران ہے جو اپنی ماتحتوں پر، اپنے رعایا پر ظلم بھی کرے اور رعایا اس کو قبول کرتی رہے، عوام اس کو قبول کرتی رہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا، اس سے پتا چلا کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے، ہندوؤں کو ہندوؤں کے حقوق دیے ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں کے حقوق دیے ہیں، دوسرے مذاہب والوں کو ان کے حقوق دیے ہیں۔ لیکن آج
آج جو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بابر غاصب، اکبر غاصب، اکبر غدار، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ غدار، جنہوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا، جنہوں نے اس ملک کا نام ساری دنیا میں روشن کیا، اور ساری دنیا یہ چاہتی تھی کہ ہمیں حکومت مل جائے تو ہندوستان کی مل جائے، اس لیے کہ وہاں کی مال و دولت کی اتنی فراوانی ہے، اگر اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہو گیا اور ہماری حکومت وہاں پر قائم ہو گئی تو ہمارے لیے معاشی اعتبار سے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا ہی ہوا، انگریز نے پلان بنایا کہ اس سونے کی چڑیا کو، اس سرسبز شاداب ملک کو بھکاری بنا دیا جائے، یہاں کے رہنے والوں کو لوٹ لیا جائے، یہاں کے ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ چنانچہ انگریز اس گندی نیت کے ساتھ، اس گندی سوچ کے ساتھ ہمارے اس ملک کے اندر آیا اور اس نے یہی پلان بنایا۔ انہوں نے مسلمان اور ہندوؤں کو آپس میں لڑوایا اور چند سالوں کے بعد اس ملک ہندوستان پر اپنا قبضہ جما لیا، اس ملک ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کر لیا۔ لیکن مسلمانوں کو معلوم ہوگا کہ یہ انگریز بھیڑیا ہمارا بہت پرانا دشمن ہے، یہ ہمارے ہندو بھائی اور مسلمانوں سے لڑوا کر آپس میں جنگ کروا کے اس ہندوستان پر، اس ملک پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے، اس ملک کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ جب مسلمانوں نے اس گندی سوچ کو، اس گندی نیت کو پرکھ لیا، بھانپ لیا، توڑ لیا، اسی وقت میدان جہاد کے اندر نکل پڑے۔ جنگ آزادی کی 200 سالہ تاریخ ہے، 200 سال تک مسلمانوں نے جنگ کی ہے۔ سب سے پہلے 1757 کے اندر پلاسی کے میدان میں جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر جو انگریزوں سے ٹکر لینے والا تھا، انگریزوں سے لوہا لینے والا تھا، انگریزوں سے مقابلہ کرنے والا تھا، عظیم مرد مجاہد شیر بنگال نواب سراج الدولہ تھا۔ نوجوانی کے عمر میں بھرپور جوانی تھی، اور اس عالم میں اور اگر وہ چاہتا تو ان کا پاؤں دبا لیتا، ان کی خصامت کر لیتا، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی غیر کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنی جوانی قربان کر دی اور اپنی گردن کٹوا دی، اور یہ پیغام دے دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس ملک کے اندر کسی غیر کو گھسنے نہیں دیں گے۔ وہ شہید ہو گئے، لیکن شہادت کے بعد ابھی راستہ رکا نہیں، ابھی منزل طے نہیں ہوئی۔ انگریزوں کو بھگانا مقصد تھا، ابھی انگریز بھاگا نہیں تھا۔ چنانچہ اس کے بعد 1766 کے اندر میسور کے حاکم جلیل القدر مجاہد جوان مرد شیر دل انسان حیدر علی انگریز کے سامنے ڈٹ گئے، انگریزوں کے سامنے اسلحوں کی بوچھار لگا دی، انگریزوں سے لڑتے رہے۔ مسلسل کئی جنگوں کے اندر انگریزوں کو حیدر علی نے دھول چٹا کے رکھ دی، لیکن چونکہ انگریز طاقتور ہو چکے تھے، ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ لیکن اس کے بعد آپ کے جلیل القدر بیٹے، جلیل القدر مجاہد، عظیم الشان عالم دین ٹیپو سلطان اپنے باپ کے مشن پر چلے، اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے، لیکن چونکہ میر صادق اور میر جعفر کی غداریوں کی وجہ سے اور انگریز کی طاقت بڑھ جانے کی وجہ سے ان کو گھیر لیا گیا۔ فوج چاروں طرف سے ہے اور فوجوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے۔ اپنے نے مشورہ دیا، خود مسلمانوں نے مشورہ دیا کہ ٹیپو سلطان عافیت اسی میں ہے، جان اسی میں بچ سکتی ہے کہ تم ان کے سامنے گھٹنا ٹیک دو، تم ان سے کہہ دو کہ میں تم سے نہیں لڑوں گا۔ لیکن وہ جوان مرد شیر دل انسان مجاہد اعظم، انہوں نے ایسی بات کہی جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، سونے کی سیاہی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ میں انگریز بھیڑیے سے لڑوں گا، میں انگریز سے مقابلہ کروں گا، میں ان سے ٹکر لوں گا، میں کبھی ان کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیکوں گا، کبھی میں ان کے سامنے ہتھیار نہیں رکھوں گا۔ چنانچہ ایسے ہوا، انگریز سے مقابلہ کرتا رہا، انگریز سے جنگ لڑتی رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کو بھی شہادت نصیب فرمائی۔ جوانی کے عالم میں ان کو شہادت ملی۔
لیکن شہید ہو کر اپنا خون ہندوستان کی زمین پر بہا کر اور اپنے خون سے ہندوستان کی زمین کو سیراب کر کے یہ پیغام دے دیا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ گردن کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ وہ شہید ہو گئے۔ انگریز افسر خود کہتا ہے کہ انگریزوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے، اس ملک کے اوپر قبضہ ہمارا ہے۔ جیسے ہی ٹیپو سلطان شہید ہوئے فوراً انگریز بھیڑیا نے کہا آج سے یہ ملک ہمارا ہو گیا، آج سے اس ملک کے اوپر قبضہ ہمارا ہو گیا۔ چنانچہ 1803 عیسوی میں دہلی کے اندر انگریزوں نے یہ اعلان کیا خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، فرمان ہمارا، ہم بھیڑیوں کا، ہم انگریزوں کا چلے گا۔ لیکن علماء دیوبند، اللہ اکبر، جلیل القدر محدث، عظیم بزرگان دین اور علماء دیوبند کے سرخیل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت یہ فتویٰ جاری کیا کہ انگریز تیری نہیں چلے گی، اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ ملک دارالکفر بن چکا ہے، یہاں پر کافروں کی چلنے لگی ہے، یہاں پر انگریزوں کی چلنے لگی ہے، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے اس کی فوج کے اندر بھرتی ہونا، اور سب کے سب میدان جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کے مرید خاص سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ ملک کے کونے کونے میں گئے اور مجاہدوں کو تیار کیا، بیانوں کے ذریعے خوب ان کو ترغیب دی۔ چنانچہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے افغانستان کی ہجرت کی، کابل کے اندر پلان بنایا کہ ہم یہاں سے جہاد کریں گے، یہاں سے اٹیک کریں گے۔ لیکن راجہ رنجیت سنگھ جو پنجاب کا بادشاہ تھا، سکھوں کا بادشاہ تھا، وہ ان مجاہدوں کے راستے میں روڑے بن کر آ گیا اور کہا کہ میں انگریزوں کا ساتھ دوں گا، میں انگریزوں کا پٹھو ہوں، یہ اصل ہیرو نہیں ہے بلکہ یہ مجاہدوں کے راستے میں روڑے اٹکانے والا تھا۔ لیکن جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا، انگریزوں سے لڑنے کے بجائے مسلمانوں سے مقابلہ ہوا۔ راجہ رنجیت سنگھ نے اپنوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو، ان دونوں بزرگوں کو بالاکوٹ کی پہاڑیوں پر ان کے تمام رفقا کے ساتھ شہادت نصیب ہوئی۔ لیکن ان دونوں بزرگوں نے بھی یہ پیغام دے دیا کہ جہاں جہاں تمہیں نظر آئے شراب، جہاں جہاں تمہیں نظر آئے لہو شراب، مسافران محبت ہمیں دعا دے دینا۔ وہ دونوں حضرات شہید ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے علماء دیوبند کے دل و دماغ کے اندر ایک عجیب و غریب بات ڈالی کہ اب ان سے ایک نئے سرے سے جنگ آزادی لڑی جائے۔ چنانچہ علماء دیوبند نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا۔ ان کے دو مشن تھے، دو مقصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ انگریزوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہندوستان کے مدرسے کو ختم کر دیا جائے، ہندوستان سے مدرسے کو مٹا دیا جائے اور مسلمانوں سے اسلام کی اس نعمت کو چھین لی جائے۔ تو چنانچہ علماء دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ مذہب اسلام سے مسلمانوں کو واقف کرائی جائے، دین کی باتیں مسلمانوں کو بتائی جائے، اور دوسرا مقصد تو یہ تھا کہ یہیں سے مجاہدوں کو تیار کیا جائے، یہیں سے مجاہدوں کو تیار کیا جائے جو انگریزوں سے مقابلہ کرنے والا ہو، انگریزوں سے ٹکر لینے والا ہو، انگریزوں سے لوہا لینے والا ہو۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند سے بڑے بڑے مجاہدین تیار ہوئے، بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم ہے، انہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی
ان کے دل میں انگریز کی دشمنی، انگریز سامراج کی دشمنی، انگریز حکومت کی دشمنی اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ انگریز افسر خود کہتا ہے کہ اگر محمود الحسن کو جلا دیا جائے تو ان کی راکھ سے انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی۔ پوری زندگی اسی فکر میں گزار دی کہ کیسے ملک آزاد ہو، کیسے یہاں سے انگریز دشمن نکل کر چلے جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا عبید اللہ سندھی اور نہ جانے کتنے علماء کرام نے اس ملک کے آزاد کرنے کے لیے کوششیں کی ہے۔ تو جنگ آزادی کے 200 سالہ تاریخ ہے۔ اس 200 سال کے اندر جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جن کا قائدانہ کردار رہا، جن کا اہم رول رہا، جنہوں نے اس ملک کے لیے گردنیں کٹوائی، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا خون بہایا، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنے بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا، وہ اس ملک کے مسلمان ہیں اور خاص طور پر علماء کرام ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے برادران وطن نے اس ملک کے لیے قربانی نہیں دی ہے، قربانی انہوں نے بھی دی ہے، لیکن جنگ آزادی کے وہ اصل ہیرو نہیں ہے، بلکہ جنگ آزادی کے اصل ہیرو تو علماء کرام ہیں، جنہوں نے جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا، اولاد کو اولاد نہیں سمجھا، گھر بار کو گھر بار نہیں سمجھا، عزت و آبرو کو عزت و آبرو نہیں سمجھا۔ جان دینی پڑی تو جان دے کر، مال لٹانا پڑا تو مال لٹا کر، عزت و آبرو گوانی پڑی تو عزت و آبرو گوا کر، گھر بار اجاڑنا پڑا تو گھر بار اجاڑ کر، بیوی کو بیوہ کرنا پڑا تو بیوی کو بیوہ کر کے، بچوں کو یتیم کرنا پڑا تو بچوں کو یتیم کر کے، بچوں کو قربان کرنا پڑا تو بچوں کو قربان کر کے تن من دھن کی بازی لگا دی اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ ہمارے اس علماء کرام اور بڑے لوگوں کی قربانی کا یہ نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہم جشن آزادی اور خوشیاں مناتے ہیں 26 جنوری کو۔ یہ ہمارے ملک کی آزادی کی مختصر تاریخ ہے۔ آپ اپنی اولاد کو سال با سال جب تاریخ ہندوستان کی بتائیں گے تو نسلوں کے اندر یہ جذبہ، یہ شوق رہے گا کہ اس ملک کے اندر جتنا دوسرے برادران وطن کا حق ہے اتنا ہی میرا بھی حق بنتا ہے اس ملک کے اندر۔